صدقہ کرے. لیکن کسی کی آمدنی اتنی ہو کہ گزارا ہوتا ہو, یا کوئی پیسہ ہونے یا یہ وجود جمع نہ کرے اور توکل پہ چلے. ان کا مطلب میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آپ کی جتنی ارننگ ہے نا, مثال کے طور پر آپ 1,00,000 روپے منتھلی کما رہے ہیں اور اس میں آپ کا گھر اچھی طریقے سے چل رہا ہے, تو آپ کم از کم 1 سال کی سیلری بچائیں. کتنے؟ 12 لاکھ آپ بینک میں رکھ دیں, بلکہ بینک میں رکھنے کے بجائے 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ دیں. بینک میں رکھیں گے تو پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے آپ نے کس میں رکھ دیا؟ یہ بچائیں آپ. کیوں بچائیں؟ آج اگر جاب لیس ہو گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. اس سے زیادہ نہ بچائیں, اس سے زیادہ, کیونکہ زیادہ کی کوئی حد. 1 سال بہت ہوتا ہے دوبارہ انسان کو اسٹیبل ہونے کے لیے. باقی میں کیا کریں؟ اللہ پہ توکل. یہ اعتدال کی راہ ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہ بچائے اور ٹوٹلی کس پہ توکل کرے؟ اللہ پہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کچھ آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دیا کہ جس اللہ نے صبح کھلایا ہے شام کو بھی وہی کھلائے. تو ایسا اگر کوئی توکل کرے تو کیا حرج ہے؟ جائز نہیں ہے اس زمانے میں ایسا توکل کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر شام کو بھی کچھ نہیں آیا, آپ نے صبح توکل کیا کہ صبح کھانے کو ہے کھا لو, شام کے لیے نہ بچاؤ, بلکہ فقیر کو دے دو, کسی کو دے دو, شام کو اللہ کھلائے گا. تو بعض دفعہ اللہ نے نہیں کھلایا شام کو, اللہ نے کہا میں اور آزماؤں گا. تو ہمارے نبی نے کسی سے کے سامنے ہاتھ بولو نہیں پھیلایا. کوئی بات نہیں, آج پھر بھوکے سوئیں گے, ٹھیک ہے نا, صبر کا ثواب حاصل کریں گے. دوسری بات, نبی کی جو ازواج تھیں انہوں نے بھی ایسے ہی توکل کیا. حالانکہ نبی اپنی ذات میں تو توکل کرتے تھے, اپنی زوجات کو 1 سال کا راشن ڈال دیا کرتے تھے, مگر زوجات کا بھی, امہات کا بھی توکل ایسا تھا کہ نبی نے 1 سال کا راشن ڈلوایا تو انہوں نے صبح سے لے کے غریبوں میں بانٹنا شروع کیا اور اگلے دن تک سارا زیرو. سمجھتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ نے ایک روٹی تھی فقیر کو صدقہ کر دی, افطاری کے لیے ایک روٹی کا بھی انتظام بولو نہیں ہے. پھر خیال آیا ارے ایک روٹی تھی بچا لیتی تو کھا لیتے, تو خیال ہی نہیں تھا. تو اتنا پاورفل توکل کہ اگلی دفعہ نہ بھی ملا تو پھر یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں, اللہ صبح ناشتے میں کھلا دے گا, پھر بھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, شام کو تو اللہ کھلا بھی دیتا ہے. ایسا توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. اور ایسا توکل فرض ہے بھی نہیں. وہ کام جب فرض ہوتا تو پھر تو کرنا ہی پڑتا نا. شریعت میں حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو اور پھر توکل اللہ پہ کرو. اصل حکم یہ ہے. اور اس اسباب میں غلوف بھی نہ کرو. کیا مطلب؟ آپ نے پیسہ جمع کیا, 7 پشتوں تک کا جمع کر کے رکھ لیا, یہ سوچ کے کہ اگر آپ مجھے نہیں ملا تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کو بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے ان کے بچوں کو بھی نہ ملے, تو ہو سکتا تو پھر قیامت تک سوچتے رہو. 1 سال میں سارے موسم آتے ہیں, عام طور پر دوبارہ سے انسان اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اتنا بچا لیا بھائی. جو میری لائف اسٹائل ہے, کسی کی 2 لاکھ پہ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے, کوئی 10 لاکھ پہ, کوئی 1 کروڑ پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے, وہ 12 کروڑ بچا لے. اس میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کتنا بچانا ہے. آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو 1 سال تک مینٹین بولو رکھ سکیں. اسی طرح اپنی اولاد کے لیے کوئی اگر اس سے بھی اضافی ہے تو پراپرٹی بنا لیں اولاد کے لیے, اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ میں نے پلاٹ بچوں کے لیے لے کے ڈال دیا ہے, میں اگر آج مر گیا تو بچے بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائیں, تو یہ پلاٹ ان کے لیے ہو گیا, یہ بیچ کے کچھ بنا لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے, اسٹیبل ہو جائیں گے, بزنس کر لیں گے وغیرہ. اس سے زیادہ سوچنا یہ توکل کے خلاف ہے, جیسے کہ آج کل لوگ سوچ رہے ہیں. اس سے کم سوچنا یہ ایسا توکل ہے جو میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, نہ ہمارے گھر والے کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں بچایا, آج جاب لیس ہو گئے, جاب لیس ہوئے, صبح ناشتے میں بیٹھے, بیگم نے کہا راشن تو ختم ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں, جس اللہ نے اتنا عرصہ کھلایا ہے آج بھوکا رہ لیتا ہوں, صبر کا ثواب حاصل کرتا ہوں, لنچ میں بریانی کہیں سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ بولو گے یار یہ بیگم ذرا اپنے بھائی سے پکڑ لو یار کچھ پیسے. بیگم کہے گی, میرا بھائی کہے گا کہ بھائی میں پہلے ہی اتنا دے چکا ہوں, تمہیں جاب میں نے دلوائی, میں تیرا بھائی جو ہے نا گالیاں اب دینا
یار 5 روپے نہیں دے سکتا وہ. پھر اللہ میاں نے اور آزمایا, لنچ بھی کیا ہو گیا, شارٹ. تو 2-4 جب فاقے آئیں گے نا, اس کے بعد آدمی کہے گا کہیں سے بندوق خریدو, اور وہ بھی اپنے پیسوں کی نہ ہو, وہ بھی کسی سے پیسے چھینو, بندوق خریدو, لوگوں کو لوٹنا شروع کرو. اول تو اپنے اندر توکل نہیں ہے, دوسرا آپ میں اگر ایسا توکل ہو بھی کہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوک پیاس تو نبی کے ساتھ بھی آئی ہے, پھر بھی اللہ نے نبی کو کھلایا نا, ہمیں بھی کھلا دے گا, کوئی بیگم نہیں چھوڑے گی آپ کو. بیگم بولے گی بھائی تو 4 شادیوں کی باتیں بھی کرتا ہے, انڈا کھلانے کے تیرے پاس پیسے ہیں نہیں. اور یہ بچے جو مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے اتنی اسپیڈ سے پیدا ہوئے ہیں, اتنی اسپیڈ سے بچے تو پیدا کر دیے, تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 1 سال تک پیسے بھی جمع کر کے رکھو. آدھا بیان سنا, آدھا. وہ ایک آدمی نے کہا نا میری شادی نہیں, کسی نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا, کہہ رہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اس نے کہا تو بھنگی ہے, تجھے بادشاہ کہاں اپنی بیٹی دے گا, کہہ رہا آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا. حیران ہوا یار, کہہ رہے میں نے ایجاب کر لیا, قبول کا انتظار ہے وہاں سے, میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے, وہاں سے ہاں کا انتظار. تو آدھی بات سے یہ ہوتا ہے. تو آپ کی اسپیڈ بھی بچوں کی بڑھ رہی ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو, وہ فلانا کہ وہ روزانہ جیب خرچی لے کے جاتا ہے, پاکٹ منی لے کے جاتا ہے, آپ توکل, بچے بھی باغی, بیگم بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر بھی اگر آپ میں بہت توکل ہوگا نا, آپ کے کوئی بات نہیں, شارٹ ہو جائے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. 4-6 دن تک مسافر خانے والے بیان سنو گے, اس کے بعد آپ بولو گے ایسی کی تیسی بھائی. تو جب شریعت میں فرض نہیں ہے ایسا توکل, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی روزہ رکھتے اور رات کا بھی. آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیا, آپ نے منع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو؟ ظاہر ہے تمہارے اندر وہ برداشت نہیں ہے جو میرے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, میں اس لیے رکھتا ہوں. کیا مطلب, روحانی طور پہ مجھے غذا ملتی رہتی ہے, تو اس لیے آپ نے امت کو منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 روپیہ بھی نہیں رکھا, مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے, امت کو گندم کھانے سے منع نہیں کیا. سمجھتے ہو, امت کو منع نہیں, پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نا, یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ گندم تو دور کے بعد پراٹھوں پہ سیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, پیزے پہ سیٹ ہو جائیں گے لوگ. تو امت کو منع نہیں کیا. تو جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس میں آپ اتنا توکل کریں کہ آپ نے اسباب بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا, اور نہ آپ اتنی ہوس کریں جیسے آج لوگوں میں ہوس. 60-80 سال کے ہو گئے ہیں اور پراپرٹی بحریہ ٹاؤن میں خرید رہے ہیں. بھائی آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, چھوڑو یار, اب یہ بچوں چھوڑ دو, بس بچوں کے حوالے کر دو بزنس سارا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بانٹ دو, اب جائیدادیں بانٹ دو اپنی. بڑا بولا مجھے بس صبح شام دوپہر کا ایک مجھے چھوٹا سا چھپڑا چاہیے رہنے کے لیے, سب لے لو, بانٹو, انجوائے کرو لائف. لیکن نہیں, وہ ابا سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی جانا ہی نہیں ہے, یہ فرض کیا ہوا ہے, تو یہ غلط. مذہب ایک دیوبند عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو دفناتے وقت ان کے ہونٹ ہل رہے تھے, اور بہت سے دیوبند عالم نے عجیب عجیب باتیں کی ہیں. بھائی میں نے نہیں کی, جو میں نے کی ہوتی تو مجھ سے پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کی جنازہ اس لیے نہیں ہوا کہ پیغمبر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوتی, درود پڑھا گیا آپ پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر دفن کیا گیا قبلے کی سمت. یہی ہمارا عقیدہ ہے, اب اس میں زیادہ غلو کرنا, دائیں بائیں جانا ٹھیک نہیں. آپ کو حیات ملی ہے, خاص برزخی حیات ہے جس کا اس قبر سے تعلق ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ کہنا کہ اس حیات کا اس قبر سے تعلق نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو اس قبر سے, اسی جسم سے اس حیات کا تعلق ہے. اس پہ بہت ساری احادیث ہیں, لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن کہہ رہا ہے انک میتٌ وانہم میتون, آپ نے بھی مرنا ہے, انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن 2-4 کی طرح عقیدہ بیان کر رہا ہے. شادی کے بعد اگر کوئی پاگل ہو جائے اور وہ بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تو سارے ہی پاگل ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو اگر واقعی مجنون ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں, تو طلاق دینے سے پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. حکومت نے مرد اور عورت کو بنا نکاح رہنے کی اجازت دی ہے, اس کے اوپر آپ کے کچھ الفاظ میرے علم میں نہیں. اچھا UAE حکومت نے, تو UAE حکومت نے تو اجازت دی ہوئی ہے, انڈیا نے بھی اجازت دی ہوئی ہے, سنیں لیونگ ریلیشن. اصل میں یہ سارے بیچارے مذہب سے بغاوت کی وجہ سے نا معاشرے میں برائیاں آ گئی ہیں, ان برائیوں کو یہ اب کنٹرول نہیں کر پا رہے.
تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز غلط تھی, اب اس کو ہم اللیگل کریں گے, تو سارے اللیگل کام کر کے جو کام دوسرے بھی اللیگل ہے نا, وہ بھی ان کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. تو فی الحال اس کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, میرج سسٹم ہونا چاہیے, رشتے وجود میں آتے ہیں, ان کو پتہ ہے, لیکن مذہب سے بغاوت کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, تو اس لیے وہ مجبوری میں لیگل کر رہے ہیں. انڈیا میں زنا پھیلتا جا رہا ہے, مذہب کو تو وہ بھی نہیں مانتے, نہ ہندو مذہب کو مانتے ہیں کیونکہ لا نہیں ہے, ہندو مذہب بھی اس کو غلط سمجھتا ہے, اسلام سے ویسے ہی چڑ ہے ان کو. تو جب آپ لبرل ہو گئے تو کس بیس پہ آپ روکیں گے لوگوں کو؟ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اسی کو انہوں نے کیا کر دیا, لیگل. یہ ایسے ہی کسی ملک میں سارے ہی چرسی بن جائیں تو چرس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے. اب حل یہی ہے کہ چرس کو کیا کر دو, لیگل کر دو. اس پہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک نجومی کوئی خبریں تو غلط ہوتی ہیں, یہ ایک چٹکلا ہی ہے, بتایا بادشاہ صاحب کو کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا, پورے ملک میں بارش ہوگی. بادشاہ ٹینشن میں آ گیا, وزیر کو بلا, ابے تو سارے بارش تو ہر جگہ پہنچے گا نا پانی اس کا, دریاؤں میں بھی, تو اس سے سارے پاگل ہو جائیں گے, کیا کروں میں. وزیر عقل مند تھا, اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت, ہم 100 سال تک کے لیے پانی اپنا ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس کو چھپڑ کر دیں گے, کوئی بڑا تالاب بنائیں گے, ہم پیتے رہیں گے, عوام کو ہونے دو پاگل, ہم دونوں تو بچے نا. تو یہی ہوا, بادشاہ نے ڈیم ویم بنا لیا یا تالاب والا بنا لیا, اپنا پانی اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب نے پیا, سب ہو گئے پاگل. اب جب سب پاگل ہو گئے نا تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ سارے ایک جیسے پاگل تھے, وہ سارے الٹی باتیں کرتے تو ان کو وہ سیدھے لگتے. بادشاہ عقل مندی کی باتیں کرتا, اس کو وہ کیا لگنے لگے, پاگل. اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیے, بادشاہ وزیر کو نکالو, یہ دونوں سٹھیا گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, سنک گئے ہیں, یہ دونوں سنک گئے ہیں. اب بادشاہ پریشان, یار یہ تو گورنمنٹ ہی ہاتھ سے جا رہی ہے, ساری قوم ہمارے خلاف. اس نے وزیر کو دوبارہ بلایا, وزیر نے کہا حضور اب اس پوری قوم کو تو ہم عقل مند بنا نہیں سکتے, پانی تو سب نے پی لیا ہے, ہر جگہ پھیل گیا ہے, اب ایک ہی حل ہے, ہم بھی وہ پانی پی کے انہی جیسے ہو جائیں. یورپ میں یہی ہو رہا ہے, مغربی دنیا میں. مذہب کو جب انہوں نے نکالا تو سارے ہو گئے پاگل, تہذیب گئی تیل لینے, ہومو سیکچولیٹی, لڑکوں سے بدفعلی, زنا, شراب, اور ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنا, اب یہ سب چیزیں ختم. رشتہ داری گئی ختم, آخرت جنت جہنم ختم. اب کیا ہوا لوگوں کو, اب ان کا دنیا کا مقصد لذت. اب ان کے ہاں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ اور جو لذتیں زیادہ. تو لذت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے, یہاں تک کہ جانوروں سے بدفعلی, جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اسمبلیوں میں غور ہوا کہ اس کو ہم کیسے روکیں, تو جو غور کرنے والے تھے انہی میں 90% لوگ ان چیزوں کے عادی. یہ جو یورپ میں قانون پاس ہوا نا کہ ہومو سیکشولیٹی اللیگل نہیں ہے, لیگل ہے, ہمارے یہاں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی گندی چیز کو کیسے الاؤ کر دیا. بھائی یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے, اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ جو قانون پاس کرتے ان میں بہت سے اس چیز کے عادی تھے, وہ لڑکوں کے عادی ہیں, وہ کیسے اللیگل قرار دیں گے اس کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے سارے چور بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ ان سے کہو کہ قانون بناؤ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کہیں گے یار سارے تو کل سارے ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے, وہ تھوڑی لا پاس کریں گے. تو ہمیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یار ہومو سیکشولیٹی کو انہوں نے لیگل کر دیا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, یہ کیا ہو رہا ہے. اور میاں بیوی کے بغیر ریلیشن, بیوی ایک ہے, گرل فرینڈ کیا ہیں 10 ہیں, تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, پھر 4 شادیوں کو الاؤ کر دو. نہیں جی 4 شادیاں تو مذہب کہتا ہے, مذہب کو ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے, پھر تو اسلام صحیح ہو جائے گا, مسلمان صحیح ہو جائیں گے. تو ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ اب جب تک مذہب کو نہیں لے کر آئیں گے نا اس وقت تک ان غلطیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں گے یورپ امریکہ جس اسٹیج کی طرف جا رہا ہے نا, ایسی درندگی پھیلنے والی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, یا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا یا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی, کہ یار ہمارے پاس مذہب کے علاوہ. آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جب ہومو سیکشولیٹی کو لیگل قرار دیا جا رہا تھا, میں نے بہت مستند ذریعے سے یہ بات سنی تھی کہ اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا,
اس وقت ہم یہ کہتے کہ اسلام اس کو اللیگل قرار دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو غلط قرار دینے کی عقلی کوئی دلیل نہیں ہے. عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکے غلط ہے. عقل کیسے بتائے گی غلط ہے بھائی یہ؟ لیکن وہ خود ان کے ماہرین سوچ رہے تھے کہ یار ہم جس چیز کو لیگل قرار دے رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں اس معاشرے کا انجام دیکھو کیا ہونے والا ہے. جو نیچرل ہے عورت، اس کو چھوڑ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ تو نسل تباہ ہو جائے گی. اور ان کے ماہرین، میں یہ بات حوالوں میں پھینک نہیں رہا یہاں بیٹھ کے، میں کوئی بات کرتا ہوں بہت مستند بات ہوتی ہے وہ. یہ جو ان کے ماہرین ہیں نا، ان کے ہاں ماہرین ہیں جو بتاتے رہتے ہیں کہ 100 سال بعد تباہی کیا آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہوگا یہ بات. ہماری طرح نہیں ہے کہ تباہی پھیلنے کے بعد بھی کوئی بتانے والا نہ ہو. ان کے تو بہت ریسرچ ہوتی ہے، بتا رہے ہوتے ہیں پہلے سے، بھائی 100 سال بعد امریکہ کو یہ چیلنج ہوں گے. ان کے ماہرین بتا رہے ہوتے ہیں یورپ کو یہ چیلنجز ہوں گے. ان کے ماہرین 2 بڑے چیلنج ہیں. ایک چیلنج اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. 2 بڑے چیلنج ہیں. ان میں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت اس معاشرے کو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا ہم اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ رہے ہیں. یہ جو ہم نے شادی کا سسٹم ختم کر دیا نا معاشرے میں، ہم نے ختم نہیں کیا، ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کو لیگل کر دیا، گرل فرینڈ ریلیشن. اس سے جو گروتھ ریشو ہمارا آہستہ آہستہ کم ہوا ہے نا، اس سے ہم اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی موت مر جائیں گے. اور یہ ایشیائی ملکوں کے خصوصاً مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے آباد. آپ خود سوچو، ناروے میں گورے کے ایک بچہ، وہ بھی 50 سال میں، مسلمان میرا بیان سنے گا تو 13 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. نہیں سنا ہوگا، باپ دادا کے کلچر کو فالو کر رہے تو 24-25 سال میں 24-25 سال میں اس کے بچہ پیدا، اور بچے بھی 7-8. آپ خود اندازہ لگاؤ نا. تو گروتھ ریشو کیا ناروے والوں کا رہے گا کچھ سال کے بعد؟ جب الیکشن ہوں گے تو پتہ ہے کون جیتے گا؟ مولوی عبد الغفار. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس پہ ہنس رہے ہو. یہ 50 60 70 سال بعد ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور یہ ان کی رپورٹ ہے، یہ میری نہیں ہے. یہ مولوی کا تو میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ مولویوں کی سپیڈ تھوڑی سی اور زیادہ ہے. ناروے میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مذہبی لوگوں میں شادی کا جلدی رجحان ہے، اور ان کے اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یورپ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ 2050-60 میں جب امریکہ میں الیکشن ہوں گے تو آپ کہیں گے مولانا عبد الغفار چترالوی ہوں گے بھی کوئی یہیں کے، مولانا عبد الغفار کراچوی، وہ اس دفعہ امریکہ میں الیکشن میں جیتے ہیں. اتنی مینورٹی میں جا رہی ہے وہ قوم. ان کو دوسرے ملکوں سے لڑنے کے لیے اپنے جوان نہیں ملتے فوج میں. دوسرے ملکوں کے لوگ فوج میں کرائے پہ لے رہے ہیں. وہ بہت مشکل ہے سمجھانا. جب وہ لڑتے ہیں نا دوسرے ملکوں سے، اپنے ہاں جوانوں کا اتنا ریشو نہیں ہے. کتنے پاکستانی ہیں جو امریکن آرمی میں ہیں، کتنے انڈینز ہیں، کتنے افغانی ہیں، باہر کے ملکوں سے لوگ لے رہے ہیں. اور ان کو بھی بات پتہ ہے کہ آپ کسی کنٹری کا آدمی لے کے اپنے کنٹری کے لیے لڑواؤ، اس جذبے سے وہ نہیں لڑے گا جو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے. وہ کہے گا بھائی میں تنخواہ پہ آیا ہوں، بس جذبہ وذبہ گیا تیل لینے. ٹھیک ہے نا. جیسے اپنے ملک کی انسان میں نیچرل ایک فطری محبت ہوتی ہے، میرا ملک میری مٹی، لڑتا ہے آدمی، چاہے غیر مسلم بھی ہوگا نا وہ بھی لڑ لیتا ہے. دوسرے کے ملک سے تھوڑی ایسا لگا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا کیوں لڑیں، بس پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے، فرنٹ پہ آپ ہی جاؤ گے بھائی. مجبوری میں چلا جائے پھٹ پھٹا جائے ایک الگ بات ہے. وہ بھی یہ بات جانتے ہیں. تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو بن چکا ہے نا، وہ کیا بن چکا ہے کہ یار گروتھ ریشو ہمارا کم ہو رہا ہے. تو امریکہ میں، ناروے میں، سویڈن میں، جاپان میں تو ماشاءاللہ ہمارے کوئٹہ کے اور افغانی جا کے تجارت کر رہے ہیں. چپلی کباب کے ہوٹل جاپان میں کھل چکے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 40-50 سال کے بعد پشتو اور جیپنیز مل کے ایک نئی زبان وجود میں آئی. دیکھیں گے آپ. اور جاپان کا صدر ہوگا یوسف اچکزئی، کچھ بھی لگا، ملا یوسف اچکزئی. یہ ابھی تو ہم سب ہنس رہے ہیں، لیکن ان کو وہ میرا جیپنیز میرا بیان سنے گا، بولے گا یار 100%
درست کہہ رہے ہیں. کسی قوم کی نسل ہندوؤں کی بھی کم ہو رہی ہے, ہندوؤں کی بھی کم ہو رہی ہے. سارے پڑھے لکھے لبرل ہو کے اپنی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی. کیونکہ ہمارے پاس تعلیمات ہے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے تمہیں اولاد دے. فرمایا انی مباہی بکم الامم, قیامت میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. جیپنیز کی بھی صفیں ہوں گی, امریکنز کی بھی ہوں گی, اور ناروے والوں کی بھی, جرمنی والوں کی بھی ہوں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں ہوں گی, وہ صفیں ان سب پہ غالب. یہ ساری کہیں کھانچوں میں تھوڑے تھوڑے چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ امریکن تھے, یہ تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑے سے وہاں بیٹھے ہیں. یہ جناب ناروے کے لوگ تھے, یہ. تو اب اس کا ان کی چونکہ رپورٹ ہے یہ, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں, اپنی قوم کو شادی پہ لے کر آئیں, بچے پیدا کرنے پہ لے کر آئیں. لیکن وہی بات نا کہ قوم کا ذہن ایسا خراب ہو گیا, انہوں نے کہا اب یہ پاسبل بولو نہیں. کیونکہ ہم نے فیملی پلاننگ کے ذریعے پہلے جو کھوپڑی ان کی خراب کی ہے نا کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں, ذمہ داریاں, عورت کی صحت, وہ اتنی انسٹال ہو چکی ہیں ان کے دل میں کہ جو موٹیویشن دینے والا ہے نا ان میں, وہ خود کی بھی بچے نہیں ہو رہے. جو موٹیویٹ کرتے ہیں نا حکمران کے بچے زیادہ پیدا کرو, تو عوام اٹھ کے پوچھے کہ تمہارے کتنے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہو. سویڈن کا جو صدر ہے نا, تقریر کرتے ہوئے, 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تقریر کرتے ہوئے رو پڑا تھا. یا آپ شاید نیٹ پہ سرچ کریں تو کہیں نکل بھی آئے گی. 15-16 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, یہ بڑی مشہور ہوئی تھی خبر. اس کی ویڈیو آئی تھی, رو رہا ہے. کیا تقریر کر رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا بچے پیدا کرو ورنہ یہ بڈھوں کا ملک ہوگا تھوڑے دنوں میں. رو پڑا ہے جذباتی ہو کہ کیا کر رہے ہو. میں ہوتا اس کو کہتا بے فکر رہیں, بڈھوں کا نہیں ہوگا, جوان بہت کثرت سے یہاں ہوں گے, لیکن آپ کے نہیں ہوں گے. کوئی پشاور کے ہوں گے, کوئی اسلام آباد سے ہوں گے, کوئی کراچی کے ہوں گے, پان کھا رہے ہوں گے, نسوار ہوگی, گٹکوں پہ پورا سویڈن سیٹ ہو جائے گا. بے فکر رہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ ہمارے ہاں آبادی بڑھ رہی ہے, تو ہمارے اپنے ملک میں تو جاب ملتی نہیں ہے. مجبوراً ہم جب اتنے بچے ہوں گے تو 5-10 کو ہم کیا کرتے ہیں, کس کو, یہاں سے نکلو, یہاں سے بارڈر کراس کرو, جا کے کما کے بھیجو. تو اب انہوں نے کیا کیا, ان کو پتا ہے کہ ان کا اچھا جو سویڈن کا صدر رو رہا ہے کہ بچے پیدا کرو, قوم پوچھ سکتی تھی اس کے تمہارے کتنے ہیں, تو وہ کہے گا میرے بھی نہیں ہیں. تو اب نہیں ہو سکتا. اب ان کے ہاں الاؤنس دیے جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں تو فی بچے کے پتہ نہیں کتنے ڈالر ملتے تھے. پاکستانیوں نے یہی کام شروع کر دیا, وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کر رہے, بچے ہی پیدا کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے پھر روکا یہ کہ یار ہمارے والوں کی تو اسپیڈ بڑھ نہیں رہی, ان کی ڈبل ہو گئی ہے. تو میں نے آسٹریلیا میں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو تمہارا انہوں نے پیسے بند کر دیے لیکن اسپیڈ تمہاری ختم نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے ان کو ملک کے خلاف اکساتے نہیں, ہم کہتے ہیں آئین کو فالو کرو بھائی, ہم ان کو باغی نہیں بناتے, ہم کہتے ہیں ملک کی قوانین کو فالو کرو. تو اب کیا ہے کہ اب وہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری اسپیڈ اب بڑھنے والی نہیں ہے. اب وہ اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ایشیائی ملکوں کے لوگوں کی اسپیڈ کو کم کر دو. سمجھتے ہو, اس کے لیے وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. فیملی پلاننگ پہ, میڈیا پہ, میرا جب بھی ٹیلی ویژن پہ کوئی بیان ہوا ہے نا, اس میں مختلف ٹاپک پر, اس میں کئی فیملی پلاننگ کی بات آئی, ٹی وی والوں نے وہ کٹ کر کے چلایا ہے. ٹیلی ویژن چینل کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات جو گروتھ ریشو بڑھانے والی ہو, اس کے دلائل ہوں, چینل کو اجازت نہیں ہے, وہ کٹ کر دیتے ہیں. اتنا پیسہ, اتنا دباؤ. لڑکیوں عورتوں کی صحت پہ نا بار بار پروپیگنڈا, بچے پیدا کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے. صحت یہ نہیں بتا رہے کہ بچے روکنے کی جو میڈیسن ہے ان سے صحت کا کیا کباڑا ہو رہا ہے. پھر ہم تعلیم پہ کہاں, ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, بچے جنگلی جاہل پیدا ہوں گے. ارے تم جو تعلیم پہ جو تمہارا بجٹ ہے نا, اس سے زیادہ بجٹ بچے روکنے پر ہو رہا ہے. یہ بجٹ نکال کے اسکولوں پہ لگا دو یار. نہیں آئی بات سمجھ. جیسے ایک آدمی کہتے ہیں میرے 6 بچے ہو گئے, کہاں سے کھلاؤں گا, تو 6 بچوں پہ جتنا خرچ ہوتا اتنا بچہ روکنے پہ کر رہا ہے, وہ میڈیسن کھلا کھلا کے. دنیا کہے گی نا کم بخت, اتنا تو پیدا ہو کے نہیں کھاتے جتنا تو نے اپنی بچی بیوی کے آپریشن پہ اور حمل روکنے پہ لگا دیا تو نے. یہ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ والے. تعلیم کا بجٹ کم ہو گیا ہے اور بچے روکنے کا بجٹ. اسی لیے تو ہم اتنا چیخ رہے ہیں کہ یہ نہ یہ صحت کا مسئلہ ہے, نہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے, نہ یہ وسائل کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا گروتھ ریشو بڑھ گیا تو ان کو ڈر ہے کہ ہم سمٹ رہے ہیں اور یہ بڑھے. تو اسلام یا وہ کون ایشیائی, اس میں ہندو بھی ہیں, صرف مسلمان نہیں ہیں.
ان کا اسلام سے براہ راست کوئی ان کو چڑ نہیں ہے, ان کو یہ ایشیائی ملکوں کے لوگ بڑھ جائیں گے, ان کی نسل کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. بھائی ہندوؤں نے تو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں, بہت سے لبرل مسلمانوں میں نے بھی, لیکن اللہ نے ہمیں بچایا اسلام کی وجہ سے. اللہ نے کہا ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا. نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی روٹی ہم دیں گے اور ان اولادوں کو بھی روٹی ہم دیں گے. اس لیے ہم مانتے ہی نہیں اس A to Z یہ فلسفہ کیا ہے, غلط. تبھی تو میں اپنے بچوں کی کبھی کبھار زیارت کراتے رہتا ہوں کہ یار یہ اس میں کون سی غلط, کون سا والا پیس غلط لگ رہا ہے آپ کو, کون سا والا پیس لگ رہا ہے کہ اس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو ہر بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہر بچے کی الگ اسٹائل ہوتا ہے, الگ شرارتیں ہوتی ہیں, تو ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب